الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم۔ آج ہم چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پانچویں پارے کے آخر میں منافقوں کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتے، لیکن ضرر کا خطرہ ہو یا ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقوں کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، منافقوں کی مذمت کے بعد یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقوں کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہیں۔ پھر جب کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی بھی حد تک محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے والے؟ سورۃ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کو لایا گیا جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے میں رعایت اور قریبی وارثوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد چھٹے پارے میں سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیتیں 16 رکوع ہیں۔ مائدہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مائدہ دسترخوان کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے اس سورت کا نام مائدہ رکھ دیا گیا۔ آیت نمبر 112 سے 115 تک دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اس صورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 واقعے بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے۔ حضرت عمر نے جواب میں فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں، اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا، گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو حصہ چھٹے پارے میں آیا ہے اس میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، بیع، شراء، شرکت، اجارہ، نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود اور عہود کو کتنی اہمیت دی ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، فکر و نظر کا بھی اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ مثلا مردار ہے، بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، البتہ اضطرار اور مجبوری کی حالت میں جبکہ جان کو خطرہ لاحق ہو تو ان کا کھانا جائز ہے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا۔ چوتھی چیز، حلال و حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام و احسان کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکیں۔
بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت، اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا۔ چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا گیا کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دیں تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس 6 پارے کے 7ویں رکوع میں یہودیوں کی بزدلی، ان کے فتنہ فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھیں۔ یہودیوں کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتلائے گئے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہنے کا عہد لیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ باوجود ہے کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی، اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ 8ویں رکوع میں بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا ہے موسیٰ ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے قوم عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 6 پارے کے 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ اسی واقعے کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں، زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ پھر 6 پارے کے 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کر سکیں۔ یہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان، عزت، مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرت ناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن اور سکون، چین نصیب ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج کی دنیا جو جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ، یعنی منافقوں اور یہودیوں کا۔ پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے، دوسرے گروہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ فرمایا گیا اے رسول آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ یہودی ہیں، یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان کیا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ ان کو تورات انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے۔ تورات انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں تو ہو لیکن قرآن کریم میں نہ ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ امت مسلمہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے عالم اسلام کے حکمران
قرآن حکیم کی واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے پینگے بڑھا رہے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں۔ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا، اس لیے اگلی آیتوں میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی تلقین کی، کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ فرمایا گیا اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شائش والا اور جاننے والا ہے۔ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا۔ کافروں کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، ان میں سے بعض نے کہا وہ تین میں سے تیسرا ہے۔ قرآن کریم نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہا مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، ظاہر ہے جو کھانا کھائے گا وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا گیا، وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت مسلمہ کو سمجھایا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، وگرنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائی۔ ترمذی شریف میں آپ نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء کرام نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے تو ان کے علماء ان کی مجلس میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم اور گناہوں سے منع نہ کرو۔ حوالہ ہے ترمذی شریف۔ آخری آیت مبارکہ میں بتلایا گیا مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن یہودی اور مشرک ہیں، اور قرآن کے اس دعوے پر یہودیوں کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن نصارہ سے ہمارا واسطہ ہے، وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی اکثریت تو فکر و عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں، باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں۔ نصرانیت آج کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ چھٹے پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہود و نصارہ کی دوستی سے بچائے، اہل ایمان سے سچی پکی دوستی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکات اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی فریاد رسی فرمائے، اور ظالم کو اللہ رب العزت تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔